بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك يا حبيب رب العالمين حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبہ سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 9 ربیع الاخر 1447 سنہ ہجری مطابق 3 اکتوبر 2025 سنہ عیسوی جمعہ کے روز روشن پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 14 اور سورۃ النساء کا رکوع نمبر 3 ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج اختتام پارہ نمبر 4 ہوگا اور افتتاح پارہ نمبر 5 ہوگا۔ گزشتہ سے پیوستہ ترجمہ اور مختصر تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ مبارکہ ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا نے اس رکوع میں آیت نمبر 15 تا آیت نمبر 15 تا 23 یہ چوتھے پارے کا اختتام ہے، یعنی 22ویں آیت پر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے، اور پھر ایک آیت ہے لمبی، اس میں محرمات کا بیان ہے، اور وہ بیان اس چوتھے پارے کی آخری آیت تو 5ویں کی پہلی آیت پر مشتمل ہے۔ وہاں آیت نمبر یہ سورۃ النساء کی 23ویں اور یہاں 24ویں بنتی۔ تو یہ چونکہ عنوان وہ ایک ہے تو اختتام پارہ نمبر 4 بھی ہو جائے گا اور افتتاح پارہ نمبر 5 بھی۔ چنانچہ اس آخری رکوع کا جو چوتھے پارے کا آخری رکوع ہے اور سورۃ النساء کا رکوع نمبر 3، فرمانے باری تعالی ہے، ارشاد فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو آئیں بدکاری لے کر، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، جو بدی کریں بدکاری کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو طلب کرو تم ان پر 4 گواہ تم میں سے،
یاد رکھیں اسلامی شریعت کا ضابطہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ وفی روایت والیمین علی من انکر علیہ۔ من انکر علیہ سے مراد مدعا علیہ ہے۔ ایک آدمی مدعی ہے، کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے ثبوت کے لیے اس کے ذمہ شہادت شرعیہ ہے کہ وہ آنکھوں دیکھے دو مرد گواہ پیش کرے تو تب اس کا دعویٰ ثابت ہے، یا ایک مرد اور دو عورتیں، سوائے اس مسئلے کے مرد کا عورت کے ساتھ بدکاری کرنا جس کو شریعت میں زنا کہتے ہیں۔ لوگ تو مرد کے ساتھ بدکاری کو بھی زنا کہتے ہیں، وہ لواطت کہلاتا ہے عرف میں، اور عورت کو عورت کے ساتھ مساحقت۔ مرد کا عورت کے ساتھ جو ہے بدی کرنا جو زنا کہلاتا ہے، اس پر فقط مردوں کی گواہی معتبر ہے، اور وہ بھی 4 عینی کل میل فی المکحلہ، جو یوں گواہی دیں جس طرح سرمچو سرمادانی میں۔ اور دوسری صورت، خواہ اس کے علاوہ کوئی کیس ہو، چوری، ڈاکہ، قتل وغیرہ کا، جس میں 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی شہادت درکار ہے، یا یہ 4 مردوں کی شہادت والا معاملہ زنا، اس میں اگر مدعی دعویٰ شہادت سے ثابت کر دے پھر تو ثابت ہے، وگرنہ مدعا علیہ پہ حلف رکھا جائے، قسم۔ اگر وہ انکار کر دے، قسم اٹھا لے تو وہ بری ہے، اقرار کر لے پھر بھی ثبوت ہے، انکار حلف سے کر کے ہٹ جائے، بھاگ جائے پنچایت سے، یہ بھی ثبوت ہے۔ یہ معاملہ تو پھر بہت مخفی ہے، اس میں بہت مخفی پن ہوتا ہے، اور پھر گواہی اتنی مشکل ہے۔ آج تک اسلام میں جتنی بھی حدود اس مسئلے میں نافذ ہوئیں وہ اقرار مجرم سے ہوئی ہیں، شہادت سے نہیں ہوئی۔ تو فرمایا اگر عورتیں بدی کریں، یعنی ان کے بارے میں یہ دعویٰ آئے، تو اپنوں میں سے مراد ہے مسلمانوں کی گواہی طلب کرو۔ فَإِن شَاهِدُوا، تو اگر وہ گواہی دیں، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، یعنی ان کی شہادت سے اگر ثبوت جرم ہو جائے تو اپنی ایسی عورتوں کو گھروں میں روکے رکھو۔ ابتداء اسلام میں یہ ایک سزا تھی، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ پوری مدت کر دے ان کی موت، یعنی ان کی زندگی کا اختتام ہو جائے، اب ان کا گھر سے نکلنا بند کر دو۔ اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ کر دے اللہ واسطے ان کے کوئی راہ۔ تو جب پھر حکم آ گیا کہ شادی شدہ اگر بدکاری کریں اور ان کے اقرار یا شہادت سے ثبوت ہو جائے تو انہیں سنگسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ مرد و زن ایسا کریں اور ثبوت ہو جائے تو 100 کوڑے مارنا، اور بعض صورتوں میں سیاستاً شہر بدر کرنا۔ تو یہ سزا جب آ گئی تو یہ جو گھروں میں روکے رکھنے والی تھی یہ منسوخ ہو گئی۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، اور وہ جو تم میں سے بدی لائیں تو انہیں ستاؤ۔ اس طرح سنگساری کی سزا بعد میں جب آئی تو یہ منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح غیر شادی شدہ کے لیے کوڑوں کی سزا سے پہلے یہ تھا کہ انہیں زجر توبیخ کرو، لان تان کرو، فَإِن تابا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور دونوں اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے روگردانی کرو، یعنی اب لان تان نہ کرو۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان۔ پروردگار عالم انسان کا پردہ رکھتا ہے، اور جب آدمی اپنے پردے بالکل کھول دیتا ہے اور حد کر دیتا ہے پھر اللہ کی طرف سے پردہ دری ہوتی ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں اس جہان میں بھی پردے میں رکھے، کل قیامت میں اپنے حبیب کے دامن شفاعت میں ہمیں چھپا لے۔ حال بے حال ہے بندہ مومن کا ایمان ابلیس لعین اور نفس کی شرارتوں کی بدولت ہر وقت خطرے میں، اور بعض اس طرح کی بڑی بڑی بدیوں کے ذریعے بھی وہ ایمان چھین لیتا ہے۔ زناکاری، بدکاری، شراب نوشی، چوری، ڈاکہ، یہ وہ ہلاکتیں ہیں کہ جو بندے کی بربادی ایمان اور سلب ایمان کا بسا اوقات ذریعہ بن جاتی۔
फरमाया इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, सिवाय इसके नहीं कि तौबा अल्लाह के ज़िम्मे करम पर उनके लिए है जो अमल बुरा करते हैं नादानी से, फिर तौबा करते हैं करीब करीब जल्दी। फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहि, तो यही है कि तौबा कबूल फरमाता है अल्लाह ताला इन लोगों की। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह खूब इल्म हिकमत वाला है। यानी अंजाम से गाफिल होते हैं या लापरवाही हो जाती है या वो बेखबरी में कर बैठते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मुसलमान खामखा ज़ात व सिफ़ात बारी का मुनकिर हो या उसमें शक लाए या इनाद रखे या तकब्बुर की वजह से अल्लाह की नाफरमानी करे। तो जो लग़ज़िश और बेरा रवी जहालत और नादानी से हो जाती है, उसका समरा यह है कि तौबा जल्दी नसीब हो जाती है। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यात, और नहीं है तौबा वास्ते उनके जो बुराए अमल करते हैं, हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि हाजिर हो जाए उनमें से किसी एक को मौत। यानी आगाज़ उम्र से इख्तिताम उम्र तक मुसलसल जो नाफरमानियाँ करते हैं, फिर तौफीक तौबा सलब कर ली जाती है। यहाँ तक कि मौत आए उनमें से किसी एक को, काला कहे इन्नी तुब्तुल आन, अब रुजू करता हूँ मैं, अब तौबा करता हूँ मैं। वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार, और वो जो मर जाते हैं इस हाल में कि काफिर होते हैं। काफिर की तौबा कबूल नहीं, यानी खात्मा जिसका कुफ्र पे हुआ तो अब ऐसा नहीं कि गुनाह उसके बख्श दिए जाएंगे, अब भी नहीं। या वो जो गरगरा मौत का वक्त है ना, नज़ा की वो कैफियत जिसमें पूरी जिंदगी की आदमी की पूरी हिस्ट्री उसके सामने आ जाती है, वो फर्द के हक में वो घड़ी ऐसी है कि उसमें तौबा कबूल नहीं होती, और इज्तिमाई तौर पे उस वक़्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा जबकि सूरज बजाए मशरक़ के मगरब से तुलू होगा। उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही है वो लोग, तैयार रखा है वास्ते इनके हमने अजाब दर्दनाक। यानी दो किस्में बनेंगी बंदों की, एक वो कि तकाज़े बशरी से, बर बनाए बशर होने के, गैर मासूम होने के, क्योंकि वो नबी नहीं, वो फरिश्ते नहीं, आम इंसान, खता हो जाती है इबलीस के बहकाने से, नफ्स के फसलाने से, या गुनाह को वो उस दर्जे में अपनी जहालत से, वो उसकी हलाकत से इतना वाकिफ नहीं होता, लेकिन उसका ज़मीर उसको अंदर से बेदार करता है, तो जल्दी जल्दी तौबा करता है। तो ऐसों की तौबा अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पर ले ली। और दूसरा वो कि जो आगाज़ ज़िंदगी से इख्तिताम ज़िंदगी तक वो धुत रहता है, तो ऐसों से तौफीक के तौबा सलब कर ली जाती है। माज़अल्लाह बाज़ औक़ात तो ईमान छीन लिया जाता है, तो फिर तौफीक के तौबा नहीं होती, और ख़ात्मा ही कुफ्र पे हो जाए तो फिर वैसे ही तौबा का दरवाज़ा ख़त्म। तो पहलों के लिए क्या फरमाया कि अल्लाह ताला तव्वाब व रहीम है, और इनके लिए फरमाया कि अज़ाब अलीम देने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा। देखे ना, शुरू से इस सूरत में अहकाम ऐसे बयान हो रहे हैं कसरत से जिनका ताल्लुक निसा यानी खवातीन के साथ है, इसलिए इसका नाम ही सूरत उन्निसा है। फिर एक मरतबा फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा। करहन कहते हैं जबरदस्ती, मजबूरी, जोर जबरी। ए ईमान वालो, मत हलाल है तुम्हारे लिए ये कि तुम वारिस बन जाओ औरतों के जबरदस्ती। अहद जाहिलियत में एक रवाज था कि मरने वाले की बेवा का कोई पहले से उस मरने वाले से कोई बेटा या कोई भाई, कोई इस तरह का बंदा या उसका बाप उसके सर पे कपड़ा डाल देता तो बस वो उसकी हो जाती, ना कोई निकाह, ना कोई बात, ना कोई चक्कर। हालांकि बेटे से तो वैसे ही निकाह नहीं होता, या बाप के शौहर के बाप से
تو بس وہ اس کے قبضے میں ہوتی تھی، اور اس کے کپڑا جلدی جلدی ڈالنے کی بدنیتی کیا ہوتی، یہ تو نہیں ہوتا تھا نا کہ ہر مرنے والے کی کوئی بیوی دنیا سے علیحدہ حسین ہو، مقصد مال کہ جو کچھ اس کے قبضے میں ہوگا وہ اب ہمارے قبضے میں ہوگا، اس کو تو ہم دیں گے کچھ نہیں، جو اس نے چھوڑا ہے وہ ہم قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ ان میں بڑا ایک ظلم کا بازار گرم تھا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ایمان والو یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے یہ کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، جس طرح عہد جاہلیت میں تھا، اور نہ روکو ان کو اس نیت سے کہ کچھ لے لو جو ان کو دے ڈالا ہے، مگر یہ کہ وہ لائیں بدکاری، یعنی تمہارے بھائی یا جس کی وہ بیوی تھی جو اب مر رہے اس کی طرف سے جو اسے ملا ہوا تھا مہر وغیرہ، اس عہد جاہلیت میں بھی ایک دستور تھا ان کے اپنے طریقے پہ، تو اس کو لینے کے چکر میں ایسا نہ کرو۔ ہاں وہ کوئی کھلی بینہ واضح بدکاری اور اس طرح کا معاملہ لائے تو پھر وہ جو اس وقت قانون تھا کہ انہیں گھروں میں روک کے رکھو، وہ روکنا اور ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور برتاؤ کرو ان سے بھلائی کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر برا جاننا تم نے انہیں، ناپسند جانا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو قریب ہے یہ کہ ناپسند جانو تم کسی چیز کو، حالانکہ کر دے اللہ اس میں خیر کثیر۔ یہ بہت دفعہ ہوتا ہے، آدمی کسی چیز کو بڑا اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ بالکل بری نکلتی ہے۔ بعض اوقات آدمی کسی چیز کو سخت مکروہ جانتا ہے، ناپسند جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھ دیتا ہے۔ اب بھی اسلام میں یہ حکم ہے، بعض اوقات عورت کی بعض صفات پسند نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی اچھی اولاد عطا فرما دیتا ہے، اور آدمی کو بعض اوقات عورت بڑی بھلی لگتی ہے اور وہ اس سے اولاد بڑی نافرمان پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی کی سوچ ہی حتمی چیز ہو یہ تو نہیں ہے نا ضروری، حتمی تو وہی ہونا ہے جو منظور خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ اپنے وہ جو اس کے دماغ کی یعنی کیپیسٹی ہے نا، یا جتنی اس کی یعنی اڑان ہے فکر کی، پرواز ہے اس کے یعنی فکر کے پرندے کی، وہ تو اتنا ہی اڑے گا۔ فرمایا بھائی اردتم استبدال زوج مکان زوج، اور اگر ارادہ کرو تم بدلنے کا، زوجہ بدلے زوجہ کے، آدمی کبھی ایسا سوچتا ہے نا کہ بھئی اس کو فارغ کر دوں اور نیا نکاح کروں۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر دے رکھا ہو تم نے کسی ایک کو ان میں سے ڈھیروں ڈھیر مہر، تو مت لو اس میں سے کچھ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی کو آدمی ارادہ کرتا ہے بھی چھوڑ دو، تو یہ نہیں کہ دیا ہوا مہر بھی چھین لو، وہ ایک مال ہے جو اس کے پاس چلا گیا، تمہاری ملک سے نکلا، اس کی ملک ہو گیا، تو یہی آزار کافی ہے اس کے لیے، یہی تکلیف اور یہی پریشانی، اس کا شوہر اسے چھوڑ رہا ہے، تو مالی تکلیف مت دو۔ بے وجہ تو وہ بھی نہیں دینی چاہیے، دوسری بھی، لیکن بعض صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں شریعت میں، پھر اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ یک لک تین نہ دی جائیں، اگرچہ واقع تو ہو جاتی ہیں لیکن دی نہ جائیں، خلاف سنت ہیں، ایک تے کہ موقع دیا جائے، عدت گزرنے دی جائے، عدت کے اندر صلح و صفائی کا کوئی صورت ہو جائے، رجوع کر لیا جائے، قولی یا فعلی نہیں ہوتی تو وہ خود ہی بعد از عدت نکاح سے نکل جائے گی، پھر بھی آپ کے پاس گنجائش ہے ابھی کہ اگر صلح کا موقع بن جائے تو باہم نکاح کر لیں، ٹھیک ہے نا جی، نہیں تو اس کی اپنی زندگی، آپ کی اپنی زندگی، لیکن یک لخ وہ تین فیر چلانے کا فائدہ کوئی، اس میں پھر اگر ندامت اور صلح کا معاملہ بنتا ہے تو وہ جو اس کا ایک راستہ ہے وہ خود کتنا کڑوا ہے، تحلیل شرعی جسے حلالہ کہتے ہیں۔ فرمایا تاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا پکڑتے ہو تم اس کو بہتان اور کھلا گناہ، کیا اس بہتان اور کھلے گناہ کو لے گے؟ یعنی رسمیں جاہلیت یہ تھی کہ کسی عورت سے شادی کر لینے کے بعد ان میں سے کسی دوسری سے اگر انہیں رغبت پیدا ہو جاتی نا تو پھر پہلی عورت پر کیا کرتے، بہتان تراشیاں شروع کر دیتے، قسم قسم کے الزام، یہاں تک کہ بدکاریوں کے الزام، تاکہ وہ مجبور ہو کر جان چھڑوائے، حق مار معاف کرا کے
یا کچھ دے کے، جس کو اب ہماری شرع اسلامی میں کہتے ہیں طلاق بالمال خلا، یعنی وہ اس کیفیت پر پہنچانے کی عہد جاہلیت میں کوشش کرتے کہ بھائی ہمیں نہ دینی پڑے، وہ خود طلب کرے۔ فَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کیوں کر تم اسے لوگے، یعنی ایسے بہتان کو، حالانکہ بے پردہ ہو چکا تم میں سے بعض کی طرف، یعنی میاں بیوی کا تو رشتہ ہی ایسا ہے نا کہ ان کی باہم بے پردگی ہو چکی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کی اس بات پر مطلع ہوتے ہیں جس پر غیر نہیں ہوتا۔ تو اب ایسے بہتان اور اس طرح کی باتیں کر کے جدا ہونا، وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ عہد، یعنی یہ تو ایک عہد ہے نا۔ دیکھیں شریعت کی کتنی نفاست ہے، دو کلمے ایجاب و قبول کے اجنبی کو اجنبیہ کے لیے کتنے پاک رشتے میں باندھ دیتے ہیں، ورنہ تو ان کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا تک جائز نہیں تھا، ٹچ کرنا، بات کرنا، اور اس سے بڑھ کر مباشرت، اس پر کتنی سخت سزا خود اس پچھلی آیتوں میں ابھی گزری، اجنبی اور اجنبیہ کی بدکاری، کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو سنگساری ہے، اور غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے ہیں اور جلاوطنی ہے، یہاں تک کہ جسے ان جرائم میں سے کہا گیا کہ معاذ اللہ جو بربادی ایمان کا ذریعہ ہے۔ لیکن دو کلمے جو شریعت کے طریقے پر بولے جائیں، وہ کتنا پاکیزہ بندھن کہ جو اولاد آدم کے اضافے اور خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت کا ذریعہ، اور سرکار نے اس پر فخر فرمایا، تزوج الولود الودود فانی مکافر بکم الامم یوم القیامہ، شوہروں سے پیار کرنے والی، کثرت سے بچے جننے والی خواتین سے رشتے کرو، کیونکہ کل قیامت میں امتوں کی صفوں میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، مت نکاح کرو ان سے کہ نکاح کیا تمہارے آبا نے جن عورتوں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر وہ جو گزر چکا۔ یہ بھی میں نے ابھی جیسے بتایا، ان میں ایک بد نصیبی تھی، فوراً وہ کپڑا ڈال دیتا تاکہ وہ مال ادھر ادھر کہیں نہ جائے، یہ میرے قبضے میں تو باپ کا سارا مال میرے قبضے میں۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بڑی بے شرمی والی بات ہے اور بڑی غصے کو ابھارنے والی بات ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور پوری رسم ہے۔ برائیاں 3 قسم کی ہوتی ہیں نا، ایک شرعی برائی، ایک عقلی، ایک عرفی، 3 مرتبے۔ فاحشہ عقلی برائی کی طرف اشارہ ہے، مقت جو ہے وہ شرعی برائی کی طرف اشارہ ہے، اور سا سبیلا یہ عرفی برائی کی طرف اشارہ ہے، کہ یہ ایسا کام کرنا تمہارا یہ عقلاً بھی برا ہے کہ باپ کی منقوہ کو بیوی بنا رہے، شرعاً بھی برا ہے، اور عرف میں بھی لوگ اسے مایوب سمجھتے، ایک بری ناپسندیدہ روش اور طریقہ ہے۔ اب یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا جو 14واں رکوع ہے، چوتھے پارے کا، اور سورۃ النساء کا رکوع نمبر یہ 3 ہے، اور اس کی 22 آیتیں ہوں گے۔ ایک آیت جو اس کی 23ویں آیت ہے، یہ پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے، اور یہی آیت اس کا جو مضمون چل رہا ہے وہ پارہ نمبر 5 کی پہلی آیت یعنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 پر رک رہا ہے۔ یوں ہمارا اختتام پارہ 4 بھی آج ہوگا الحمدللہ، اور افتتاح پارہ نمبر 5 بھی۔ اس کا پہلے عنوان سن لیں، پھر آپ کو وہ سمجھ آئے گی۔ مزید جب میں ابتدا کروں گا آگے 5ویں پارے کے پہلے رکوع کی تو پھر دہرائی بھی ہو جائے گی۔ اس کا عنوان ہے اسلام میں کون سی عورتیں حرام قرار دی گئی ہیں، یعنی جن سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک نسب والی ہیں، جن کی حرمت نسب کی وجہ سے، خونی رشتے کی وجہ سے۔ ایک وہ ہیں جو رضاعت والی ہیں، جن کی حرمت بندے کے ساتھ دودھ کے رشتے کی وجہ سے۔ تیسری وہ ہیں جن کے ساتھ کسی نکاح کی وجہ سے، یعنی کوئی اور کر چکا نا آپ کا رشتہ دار، تو
تو اس کے ساتھ جو آپ کا رشتہ پیدا ہوگا اس خاتون سے، اس وجہ سے آپ کر چکے کسی خاتون سے، تو اس خاتون کی بعض رشتہ دار ان سے اب آپ نہیں کر سکتے۔ پہلی کو کہتے ہیں حرمت نسب، دوسری کو حرمت رضاعت، تیسری کو حرمت مصاہرت۔ نسب یعنی حرمت نسب خون کے رشتے والی حرمت، حرمت رضاعت دودھ کے رشتے والی حرمت، حرمت مصاہرت سسرالی رشتے والی حرمت۔ ایک بڑی لمبی ہے، جس طرح بھی پچھلے جمعے سورۃ النساء میں آیت میراث بڑی طویل گزری نا، جو حفاظ کے نزدیک یاد دہانی کے اعتبار سے بھی مشکل ہے اور شریعت کے احکام کے اعتبار سے بھی مشکل ہے، اسی طرح یہ بھی اس کے بارے میں بھی یہی ہے۔ تو فرمان باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 4 کا اختتام ہو رہا ہے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کے حبیب کی رحمت سے اور سرکار غوث اعظم کے فیضان سے۔ کل آپ کی بڑی 11ویں شریف بھی ہے۔ بندہ ناچیز کے گھر میں بعد نماز مغرب مختصر محفل میلاد غوثیہ ہے، جس میں عزیز القدر مولانا مفتی غلام مصطفیٰ سیالوی زیدہ مجدہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات کو بھی دعوت ہے، تشریف لائیے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ قادری ہاؤس محلہ نورپورہ گلی نمبر 4 میں انشاءاللہ۔ تو فرمان باری تعالیٰ ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت۔ یہ رشتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں۔ اب توجہ سے یاد کرنے، آپ نے حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں یعنی ماسیاں اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں۔ یہ 7 رشتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں۔ کون؟ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں۔ یہ 7 رشتے خون کے رشتے ہیں جو بندے پر حرام، اور ان سے پردہ بھی نہیں۔ پردے کا یہی قانون ہے نا، ہر وہ عورت جس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے اس سے آپ کا پردہ ہے، جس سے نہیں ہو سکتا اس سے پردہ نہیں ہے۔ أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ اب وہ دودھ کے رشتے والیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری بہنیں جو دودھ شریکی ہیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یہ مصاہرت کا رشتہ، ساسیں، اور وہ لے پالک بچیاں جو تمہاری گود میں ہیں ان بیویوں سے جن سے تم نے صحبت کی۔ یہ مسئلہ سمجھنا، گود میں ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ ویسے عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ چھوٹی بچی آئے تو ظاہر پرورش اسی نے کرنی ہے۔ کسی ایسی عورت سے اگر نکاح کریں جس کے ساتھ پہلے وہ بیوہ تھی یا متعلقہ اور اس کے پاس بچی ہے، تو ظاہر ہے وہ چونکہ اس کی پرورش میں ہوتی ہے۔ جس عورت سے نکاح کیا نا، اس کی بیٹی بھی مثلا موجود ہے اور پہلے بیوہ یا متعلقہ تھی، اور ادھر ماں بھی موجود ہے، تو نکاح کرتے ہی ماں تو اس کی حرام ہو جائے گی، لیکن بیٹی کب حرام ہوگی؟ جب آپ خلوت صحیحہ یا مباشرت کر لیں۔ اگر اس سے پہلے کوئی صورت خدا نخواستہ ہو جاتی ہے علیحدگی کی، تو پھر اس کی بیٹی حرام نہیں، کیونکہ وہ آپ کی اپنی بیٹی تو نہیں نا۔ اسے کہتے ہیں ربیبہ، اس بچی کو، اس کی جمع ربائب۔ تو سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، مشکاۃ شریف درسی کتاب میں یہ قید ہے، اصول کے طور پہ سرکار کا فرمان ہے، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب۔ لوگوں، دودھ سے ہر وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے جو نسب سے حرام ہے۔ نسبی ماں حرام، دودھ کی ماں بھی حرام، نسبی بیٹی حرام، دودھ کی بیٹی حرام، نسبی پھوپھی حرام، دودھ کی پھوپھی حرام، نسبی خالہ حرام، دودھ کے رشتے کی خالہ حرام۔ جو رشتہ نسب میں حرام ہے وہی دودھ میں حرام ہے۔ بعض جہلا اور بعض نام کے مولوی ان کے غلط فتوے کی وجہ سے کتنے ناجائز رشتے ہوئے ہیں۔ وہ غلط فتویٰ عوام میں بڑا مشہور ہے، اس لیے میں وہ دہرا دوں۔
وہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مثلا جب کوئی عورت کسی غیر بچے یا بچی کو دودھ پلا رہی ہے تو ایک تو یہ غلطی ہے بھئی جب بھی پلائے، نہیں، جب نہ پلائے، دودھ والی عمر میں۔ دودھ کی اصل عمر ہے 2 سال، لیکن 2.5 برس یہ رضاعت کے رشتے کے لیے، 2.5 برس کے اندر اندر کسی بچے یا بچی کو کسی عورت نے دودھ پلایا نا اپنے بیٹے بیٹیوں کے علاوہ، تو وہ اس کا رضاعی بیٹا یا بیٹی بن گئے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس عورت کا اپنا بھی جو بچہ یا بچی دودھ پر تھے نا صرف وہ ان کا بھائی بہن بن گیا۔ نو، ادھر سے تو صرف وہی بنے گا جو پی رہا ہے۔ اس جو پلا رہی ہے نا، یہ دودھ پلانے کی وجہ سے بن گئی اس کی رضائی ماں۔ اور جس شوہر کی وتی سے، شریعت کے مسئلوں میں شرم نہیں ہوتا، آدمی کی وتی اور منی سے دودھ آتا ہے عورت کا، تو وہ جو شوہر ہے نا جس کی وتی یعنی ہم بستری کرنے سے وہ دودھ پیدا ہوا، وہ بن گیا اس بچے یا بچی کا رضائی باپ۔ جتنے اس کے بھائی ہیں وہ اس کے چچے، جتنی اس شوہر کی کیا ہیں بہنیں وہ اس بچے کی پھوپھیاں۔ اسی طرح دودھ پلانے والی کے جتنے بھائی ہیں وہ اس بچے بچی کے ماموں، اور اس کی بہنیں اس کی خالائیں۔ تو بھائی یہ سارے جب چاچے پھوپھیاں خالہ ماموں بن رہے ہیں تو بچہ صرف وہی رشتہ رکھے گا جو اس وقت اس کا اپنا دودھ پہ؟ نہیں، جو اس سے پہلے موجود ہیں، جو اس کے بعد ہوں گے، جو اس وقت دودھ پہ تھا، سب اس کے رضائی بہن گئے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ کلیئر ہے؟ تو اب اس بندے پر جو نسب کے رشتے جس پر حرام ہوتے ہیں، اس پر خون کے بھی وہ سارے رشتے، خون کے جو رشتے حرام ہوتے ہیں نسب کے، وہ سارے دودھ کے بھی کیا ہو جائیں گے؟ حرام۔ اللہ فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر کوئی بیوہ یا متعلقہ جس سے نکاح کیا اور بچی تھی تو مباشرت یا خلوت صحیحہ ہو گئی، دخول ہو گیا، پھر تو حرام۔ اگر نہ ہوا دخول تمہارا ان کے ساتھ تو پھر کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی ایسی صورت بن گئی کہ پہلی علیحدگی ہو گئی تو نکاح کرتے ہی اس کی ماں تو حرام ہو جائے گی، لیکن وہ پہلے سے کوئی بیوہ یا متعلقہ ہونے کی وجہ سے بچی رکھتی تھی تو وہ حرام نہیں ہوگی، وہ تب ہوگی کہ جب اس کے ساتھ خلوت صحیح ہو گئی، یا یہ موجود ہے تو اس کی موجودگی میں اس کو جمع نہیں کر سکتا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، یعنی بہویں، ان سے بھی نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے مگر جو گزرا۔ عہد جاہلیت میں تو لوگ بہت کچھ کر جاتے تھے نا، شریعت کا قاعدہ سمجھ لیں، قاعدہ قانون میں پھر ہر چیز آ جاتی ہے۔ ہر وہ 2 عورتیں کہ جن میں سے ایک کو بالفرض مرد تصور کریں، ویسے فرض کر لیں، اور ان کا آپس میں رشتہ دیکھیں دونوں عورتوں کا، ایک کو مرد فرض کر کے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے پر ہوں حرام، چاہے اس کو مرد فرض کریں چاہے اس کو۔ ایسی 2 عورتیں کسی مرد کے عقد میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر دوہرا دوں، کوئی 2 عورتیں جن کا آپس میں رشتہ پہلے سے ہے، ان میں سے اس کو مرد فرض کریں یا اس کو، اب وہی رشتہ ان کا دیکھیں جو پہلے سے ہے۔ اگر تو ایک دوسرے پر حرام ہے نا، یعنی ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایسی 2 عورتیں کسی مرد کے عقد میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ویسے تو 4 عورتیں جمع کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال 2 بہنیں، کیوں؟ اس کو لڑکا قرار دیں یا اس کو، تو آپس میں کیا بن جائیں گے؟ بہنوں کے بجائے بہن بھائی، تو آپس میں حرام ہے نا، تو لہذا ایسی 2 عورتیں کسی تیسرے مرد کے عقد میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پھوپھی بھتیجی، اس کو مرد تصور کریں تو چچا بھتیجی نکاح نہیں کر سکتے، اس کو مرد تصور کریں تو یہ بھتیجا اور وہ پھوپھی آپس میں نہیں ہو سکتا، تو یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتی۔ خالہ بھانجی، اس کو مرد تصور کریں تو ماموں بھانجی، اس کو مرد تصور کریں تو بھانجا خالہ، آپس میں نہیں ہو سکتا نا، تو یہ جمع بھی نہیں ہو سکتا۔ ماں بیٹی، اس کو مرد تصور کریں تو باپ بیٹی، آپس میں نہیں ہو سکتا، اس کو مرد تصور کریں تو بیٹا ماں، تو یہ جمع بھی ایک کے عقد میں نہیں ہو سکتا۔ شریعت کتنا پیارے ضابطے دیتی ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنہار مہربان۔ رب کے فضل سے
آج چوتھے پارے کا یہ اختتام ہوا، لیکن یہ جو آخری آیت میں یہ حکم بیان ہو رہا ہے نا کہ کون کون سی عورتیں حرام ہیں، یہ 5ویں پارے کے پہلی آیت میں یہ ختم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں 2 برکتیں اس کی برکت سے نصیب ہو جائیں گی کہ آغاز بھی ہو جائے گا 5ویں پارے کا، چوتھے کا اختتام ہو رہا ہے، ساتھ میں یہ حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ اور بڑے پیر کی بڑی 11ویں بھی ہے کل، آخر میں دعا خیر بھی ہو جائے گی، تبرک بھی ہو جائے گا۔ اور کل ہمارے گھر میں مغرب کی نماز کے بعد مختصر محفل 11ویں شریف ہے، سب دوستوں کو دعوت ہے، جن کے پاس وقت ہو ضرور تشریف لائیں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شوہر والی عورتیں مگر یہ کہ جو تمہارے قبضے میں، کہ کسی اور کی بیوی بھی تو اس سے بھی تو نکاح نہیں ہو سکتا نا، اس کا شوہر موجود ہے تو، لیکن الا ما ملکت ایمانکم کہتے ہیں شرعی باندیوں کو۔ شرعی باندی اگر کسی غلام کے عقد میں بھی ہے تو وہ بہتر ہے کہ اسے آزاد کر دے، لیکن اگر وہ کسی کی شرعی باندی ہے تو بحیثیت باندی اس کے لیے اس کے ساتھ مباشرت جائز ہے۔ شریعت میں 2 عورتیں حلال ہوتی ہیں، ایک اپنی زوجہ اور دوسری شرعی باندی۔ لوگ کہتے ہیں جی کبھی کبھی جو حلا ایسے لطیفے بنا لیتے ہیں شریعت کے مسئلوں کو، جی پہلے تو لوگوں کی جی بڑی موجیں تھیں، غلام ہوتے تھے، باندیاں، غلام باندیاں بنانے کے لیے جان ہر وقت ہتھیلی پہ رکھنی ہوتی تھی۔ غلام کون ہوتے تھے؟ جو کافروں سے لڑتے ہوئے غازی مسلمانوں کے ہتھے ان کے کافر چڑھتے تھے، تو پہلے تو یہ اپنی جان رکھ کے گئے ہوتے تھے نا ہتھیلی پہ، غازی تو کوئی لوٹتا ہے، اور جو ان کی خواتین لگتی تھیں وہ کنیز ہوتی تھیں۔ محسنین غیر مسافحین، تو فرمایا آبادیاں کرنے کے لیے، نہ کہ محض اپنے شہوت پوری کرنے کے لیے، یعنی انسان کے نکاح کا مقصود کیا ہونا چاہیے؟ آباد کاری، اولاد آدم کی افزائش، نہ کہ محض شہوت رانی۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو جب تم نے ان سے نفع اٹھایا تو دو ان کو ان کا معاوضہ فریدتاً مقرر، مطلب جس کو شریعت میں حق مہر کہتے ہیں، اس کی کم از کم مقدار ہے 10 درہم، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، جو بھی اس کا رجع الوقت قیمت ہو، زیادہ میں کوئی قید نہیں ہے، کروڑوں کوئی رکھ دے لیکن دینے کا ارادہ ہو۔ حدیث پاک میں ایسا بندہ جو قرض لیتے وقت نیت رکھتا ہو کہ واپس نہیں کروں گا، اس سے ایک قسم کا چور کہا گیا۔ اسی طرح حق مہر طے کرتے وقت جو نیت کرے کہ دوں گا نہیں، اسے ایک قسم کا زانی کہا گیا۔ حقیقی زانی تو نہیں، وہ اس کا تو اور حکم ہے، اور حقیقی چور کا بھی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، تو کوئی حرج نہیں تم پر اس میں جو جس پر تم دونوں فریق راضی ہو جاؤ بات طے کرنے کی۔ بعض لوگ نا اس وقت بڑے صوفی بن بیٹھتے ہیں، ٹھیکیدار صاحب یہ بات میری سمجھنا، کئی نکاحوں میں ہم جاتے ہیں نا، ایک تو چلو ہوتے ہی ہمارے جیسے جو متوسط لوگ ہیں ان کے ہیں، یا ہم سے بھی کئی بیچارے نیچے جو غریب ہیں ان کے، ایک بڑے بڑے مالداروں کے میں نے نکاح پڑھائے ہیں، مثلا میاں والی کی بڑی پارٹی ہے جی، چلو میں نام نہیں لیتا، اور آگے نکاح تھا جو بچی تھی وہ ہماری بانجی تھی، وہ بھی بڑی پارٹی ہے۔ اچھا چلو یہ تو انہوں نے ایک کمال کیا کہ جو مقامی امام تھے نا، مجھ سے تو وہ بچی والے جو ہیں وہ مقصد ہے ہمارا اپنا گھر تھا، میری بانجی تھی تو نکاح مجھ سے ہی وہ پڑھواتے ہیں، لیکن جو حاضر امام ہوتا ہے رجسٹر والا، ہم وظیفہ اس کو دیتے ہیں، وہ تو انہوں نے اچھا کیا، لڑکے والوں نے وظیفہ اس امام کو اچھا دیا، دینا بھی چاہیے، جتنا دیں کم ہے ائمہ کو۔ لیکن جب مہر کی بات آئی نا، شرعی مہر جی، میں نے کہا جی شرعی کا مطلب کیا ہوتا ہے اتنا سارا؟ شرعی کا مطلب ہے کم مقدار شریعت نے بتائی ہے، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، اور اس کا کتنا ہے وہ امام کے ذمہ نہیں ہوتا، امام سنار نہیں ہے، جو نکاح کر رہے ہیں ان کے ذمہ وہ پوچھ کے آئیں۔ باقی جو کروڑوں بھی آپ آپس میں طے کر لیں نا، قرآن میں لفظ ہے قنطار، سونے کے ڈھیر، تو وہ شرعی۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے دور میں جب پہلی دفعہ لوگوں نے ذرا زیادہ دینا شروع کیا نا، تو آپ بھی جلالی بزرگ تھے، آپ نے اس پر نا ایک خطبہ ارشاد فرما دیا، کوئی ذرا ہلکا ہاتھ، تو ایک سادی سی بوڑھیا کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا جی قرآن تو فرماتا ہے قنطار ڈھیر بھی دو، آپ کی عاجزی دیکھیں، حالانکہ آپ کی ہیبت سے شیطان بھاگتا تھا،
آپ نے کہا کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ بھی زیادہ فقیہ ہے اے عمر تم سے. تو مسئلہ یہ کہ جو طے کر لیا جائے کنتار بھی کیوں نہ ہو سونے کے ڈھیر میں وہ شرعی. ہاں دینے کا ارادہ ہو صرف دکھلاوا نہ. ان اللہ ولا جناح علیکم فیما ترضیتم به من بعد الفریضہ، کوئی حرج نہیں جو بھی مقرر کر لو. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بہت علم بہت حکمت والا ہے. ومن لم یستطع منکم طولا، یہ انشاءاللہ آغاز ہو گیا ہے 5ویں پارے کا، یہ اپنے حسب روٹین اگلے جمعے کو یہ رکوع بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اپنے فضل اور کرم سے آج تقریباً 1 سال 3 مہینے میں ہمیں یہ توفیق دی کہ قرآن پاک کے 4 پارے ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئے. 5ویں کا آغاز ہو گیا. اللہ اس کو مرتے دم تک جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ فرضوں کے بعد دعا خیر بھی کریں گے، 4تھے پارے کے اختتام کی اور 5ویں پارے شروع کی، اور تھوڑا سا تبرک بھی تقسیم ہوگا، سب دوست لے کے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.